حضرت صاحب میری بات سنو، ڈاکٹر ہمارا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر کے کہے سے ہم کہا ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی من پسند چیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، تو پھر ان کا کہا کیوں نہیں ہم مانتے ہیں۔ اب دیکھو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو ایک سیپریٹ آپ رکھ دیں۔ میں کہتا ہوں سرکار کی نافرمانی سے دنیا میں کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے، نماز میں کیا ہے؟ اب شفا والی چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، ہسپتال آباد ہو گئے، اتنے آباد ایک ایک بیڈ پر کئی مریض بیٹھے ہوئے ہیں یار، جگہ نہیں ملی، بیڈ نہیں ملا، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سرکار کا کہا نہیں مانا، جس میں شفا ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے ہسپتال آباد ہو گئے۔ اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے 21واں پارہ اس کی ابتدائی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نمازی تم بن جاؤ، پھر دیکھنا نماز تمہیں برائیوں سے کیسے روکتی ہے۔ ہم نے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے برائیوں میں بڑھ گئے، چوریاں ڈکیتیاں کرنے لگ پڑے، جس کی وجہ سے جیلیں آباد ہو گئی۔ اگر ہم نمازی بن جائیں تو پھر نماز کا کمال ہے، ہمیں شفا بھی دے گی اور ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گی۔ جب گناہوں سے بچائے گی تو پھر جیلیں بھی غیر آباد ہوں گی، ہاسپٹل میں بھی وہ غیر آباد ہوں گے۔ ہم سرکار کا کہا نہیں مان رہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں پریشانی ہو رہی ہے۔ یار میں آپ سے عرض کروں گا، اگر سرکار کا کہا نہ مان کے دنیا میں چین نہیں ہے تو قبر حشر میں کیسے چین ملے گا؟ آؤ اگر سکون چاہتے ہو، چین چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ آؤ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ۔ اچھا آپ نے کبھی چکی دیکھی ہو جس میں آٹا پستا ہے، اوپر سے دانے ڈالتے جاؤ، وہ آٹا بن بن کے تو نیچے نکلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی چکی کے اندر ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے، اس کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے، جو دانہ اس کلی کے ساتھ لگا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو کلی سے جتنا دور ہٹتا ہے پستا چلا جاتا ہے۔ جس طرح کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے، کلی نہ ہو تو چکی چل، جس طرح کلی پر ساری چکی کا دار مدار ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری کائنات کا دار مدار ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن سے لپٹ گیا وہ سکون میں آ جاتا ہے، اور جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹتا ہے وہ پستا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پاکستان کے حالات صحیح نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے مہنگائی بڑی زیادہ ہے، کوئی کہتا ہے میری بیوی صحیح نہیں ہے، میرے بچے صحیح نہیں ہیں۔ میرا یار یہ عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرو کہ نہ کرو، میں یہ سمجھتا ہوں جس کو رب سکون دینا چاہے کوئی دنیا کی طاقت بے سکون، اور جس کا رب سکون نہ دینا چاہے ساری دنیا میں اس کے قدم چومے اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ ارے سکون تو ہے ہی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ میں ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں حالات صحیح نہیں، یہ تو دیکھو کہیں میں دامن مصطفیٰ سے دور تو نہیں ہٹ چکا۔ ارے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو یار کمال کہہ دیا، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوح بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی، قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ذوق یقین پیدا ہو تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے ارادت ہو تو دیکھ ان کو،
ارے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. میں آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، اور میں آپ کی پوری ٹیم اور اس ادارے کے جتنے بھی ڈاکٹرز، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنی مصروفیات کے اندر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت نکالا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں یہ لمحات ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. حضرت صاحب آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے. آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا، کیا آپ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ادھر والے بھی بولو یار. اگر بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، بغیر چابی کے جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی. حضرت صاحب آپ بتلائیں بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ آپ بتلائیں جی چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ جب آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں میں چابی کے بغیر جنت میں داخل، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتا، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے اٹھ کر چلے جا. کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں. تالے کے اندر اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو وہ گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا. تو آؤ آج میں میلاد شریف کے اس موقع پر آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ تھوڑا سوچیے آواز سے. پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا. جو ایک نماز پڑھا ہے کیوں جی اشرف صاحب تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ آواز کم ہو گئی ہے. اچھا یہ آواز پتہ کیوں کم ہے؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو آؤ بھائی نسخہ بھی میں بتلا دوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی ضرورت ہے نسخے کی؟ نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں تو نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، لے جاؤ کہ تو جاؤ، مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر سبھی عمل کریں گے؟ سبھی اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ. اب جلدی جلدی نسخے کی صبح کی ڈوز میں کہ ڈاکٹر کا کام ہے نا نسخہ مکمل بتلا لے. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کہ ناشتے کے بعد؟ تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے لگے دیر ہو جاتے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہونا تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان. فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا انہیں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پائے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں.